فرینچ آرکیولوجسٹ کی ٹیم سمندر کے باٹم میں پہنچ چکی تھی۔ ان کو گرینائٹ کے یہ بڑے بڑے بلاکس بکھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص شیپ میں کاٹا گیا ہے۔ یہ پتھر سمندر کی تہہ میں اتہاس کے کون سے راز چھپائے بیٹھے تھے، اس کا پردہ اب جلد ہی فاش ہونے والا تھا۔ انفو ایٹ فیضان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ریسرچ ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل کے قریب چل رہی تھی۔ الیگزینڈریا ایک ہسٹوریکل سٹی ہے جس کو الیگزینڈر دی گریٹ نے 331 عیسوی میں ایجپٹ پر قبضہ کرنے کے بعد بنایا تھا۔ جس طرح آج دبئی کی امپورٹنس ہے، اسی طرح 2350 سال پہلے دنیا میں الیگزینڈریا کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ یہ اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کا مرکز بن چکا تھا اور یہاں دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک لائٹ ہاؤس بنایا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کی اونچائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی اور سمندری جہاز اس لائٹ ہاؤس کو میلوں دور سے ہی دیکھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ لائٹ ہاؤس الیگزینڈریا کی شان اور دنیا کا 7واں عجوبہ مانا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اہمیت بھی تھی کہ یہ دنیا میں بنایا جانے والا پہلا لائٹ ہاؤس بھی تھا۔ اینشینٹ ورلڈ کے ٹوٹل 7 ونڈرز ہوا کرتے تھے جنہیں اینشین ایجپشن نے ہی بنایا تھا۔ پہلا ہے پیرامڈ آف گیزا جو ابھی تک صحیح سلامت کھڑے ہیں، اور دوسرا ہے الیگزینڈریا کا لائٹ ہاؤس جسے الیگزینڈریا آف فیروز کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کے لیے ایک انوکھی چیز تھی۔ لائم سٹون اور گرینائٹ کے پتھروں سے بنا یہ اینشینٹ انجینئرنگ کے لیے زیور کا درجہ رکھتا تھا، پر آج الیگزینڈریا کے ساحل پر ہمیں یہ لائٹ ہاؤس نظر نہیں آتا۔ اس کی موجودگی کا ثبوت تو ہمیں ہسٹری کی چند کتابوں میں ملتا ہے، مگر یہ کیسے دکھتا تھا اس کے متعلق ہسٹورینز کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں 50 کلومیٹر دور بنا ہوا تھا، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا تھا کہ اوپر سے گرنے والا پتھر 2 دنوں کے بعد نیچے آتا تھا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ ایجپٹ کی یہ نئی سرکار آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی۔ الیگزینڈریا کا مشہور زمانہ لائٹ ہاؤس لاوارث ہو گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ جہاں یہ بنا تھا وہاں پر سمندر نے قبضہ کر کے اسے کھوکھلا بنا دیا تھا، پر سال 1480 میں یعنی آج سے قریباً 550 سال پہلے ایک طاقتور زلزلے نے اس لائٹ ہاؤس کو اکھاڑ کر سمندر میں بکھیر دیا۔ 1700 سال شان و شوکت سے کھڑا رہنے والا لائٹ ہاؤس ایسے غائب ہوا جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے لائٹ ہاؤس کی ہسٹری دھندلی ہوتی گئی اور آج یہ ہسٹورینز کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ فرینچ آرکیولوجسٹ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے پچھلے 20 سالوں سے محنت کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سمندر کے اندر جا کر انڈر واٹر امیجنگ ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کیسے بھی کر کے لائٹ ہاؤس کے شیپ اور ڈیزائن کو ڈیجیٹلی دوبارہ بنایا جائے۔ سمندر کی سرفیس سے کئی فٹ نیچے ان کو گرینائٹ کے بڑے بڑے بلاکس بکھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے سائز اور شیپ دیکھ کر لگ رہا ہے یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص کاٹا گیا ہے۔ یہ بلاکس واقعی میں الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کا حصہ ہیں، یہ ثابت کرنا کافی مشکل تھا۔ یہ جاننے کے لیے آرکیولوجسٹ نے فوٹوگرافی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں ہزاروں لاکھوں فوٹوز کو کمپیوٹر گرافکس سے 3D ویڈیوز میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ 28 ہفتوں کی ڈائیونگ اور 50,000 تصویریں لینے کے بعد آرکیولوجسٹ کے پاس اب اتنا ڈیٹا اکٹھا ہو چکا تھا کہ اس کو 3D ماڈلز میں کنورٹ کیا جا سکے۔ 600 سال میں پہلی بار لائٹ ہاؤس کے 3D ماڈل کا معائنہ کیا جا رہا تھا۔ اس ملبے میں 3000 بلاکس تھے جو قریباً 3 ایکڑ کے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس میں اسٹیچو کی فاؤنڈیشن اور بڑے بڑے پلرز بھی شامل تھے۔ کچھ بلاکس ایسے بھی تھے جو لائٹ ہاؤس کی اوریجنل شیپ بنانے میں مدد دے سکتے تھے، پر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ کمپیوٹر گرافک ہی صحیح، مگر ان بلاکس کو جوڑنا ایک جینٹ پزل کو سولو کرنے جیسا ہے۔ اس ملبے کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی تک ساحل پہ ہی پڑا تھا، پر یہ کیا چیز تھی؟ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس کے دروازے کے پلرز لگتے ہیں
جب پانی کے نیچے پڑے ملبے پر غور کیا گیا تو ایسے ہی 2 پلرز وہاں پر بھی پڑے دکھائی دیے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب ایک ہی دروازے کے الگ الگ پیسز ہیں۔ ان پلرز کے 3D ماڈل کو کمپیوٹر گرافی کی مدد سے جوڑا گیا تو حیرت انگیز طور پہ یہ ٹھیک سے ایک دوسرے میں فٹ ہو گئے۔ ان گرینائٹ بلاکس میں شاید لکڑی کا دروازہ ہوا کرتا تھا۔ 600 سال پہلے تباہ ہو جانے والا الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کا دروازہ کچھ اس طرح دکھتا تھا۔ اس کی اونچائی 42 فیٹ اور وزن 200 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ قدیم دنیا کی عجیب کھوئی ہوئی پہچان کافی حد تک واپس پہنچ چکی تھی، لیکن دروازے کے علاوہ لائٹ ہاؤس کیسا دکھتا تھا؟ آرکیولوجسٹ کی ٹیم اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئی تھی۔ انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں لائٹ ہاؤس کھڑا تھا۔ یہاں ایک بڑی بلڈنگ کھڑی ہے جسے کوئٹ بے فورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سال 1477 میں بنی تھی، یعنی لائٹ ہاؤس کے گرنے کے 42 سال بعد۔ خوش قسمتی سے اس فورٹ کے اندر ایک دلچسپ اشارہ ملا۔ اس فورٹ کی مسجد کا ڈیزائن ایسا ہے جیسے کسی لائٹ ہاؤس کا ڈیزائن ہو۔ اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ جنہوں نے یہ فورٹ اور مسجد بنائی تھی انہوں نے الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کو ٹرائبوٹ دینے کے لیے بنایا تھا۔ بے شک اس کا سائز اتنا بڑا نہیں، لیکن اس کی بناوٹ قدیم لائٹ ہاؤس جیسی تھی۔ تو کیا لائٹ ہاؤس ایسا ہی دکھتا تھا؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہسٹری کی کتابوں میں 3D ماڈل کو میچ کیا گیا۔ سال 1325 میں موروکو کے سکالر ابن بطوطہ نے لکھا تھا کہ لائٹ ہاؤس کے دیواروں کی موٹائی 10 سپیم ہے۔ اس دور میں کسی بھی چیز کی پیمائش ہاتھوں سے کی جاتی تھی۔ انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک 1 سپیم بنتا ہے۔ ہاتھ کا سپیم قریب 8 انچز بڑا ہوتا ہے، یعنی 10 سپیم 6 فٹ اور 7 انچز بنتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر 3D ماڈل میں جب دیواریں ایڈ کی گئیں تو ان کی موٹائی ٹھیک 6 فٹ اور 10 انچز بنتی ہیں۔ 700 سال پہلے ابن بطوطہ کے بتائے ہوئے سائز سے صرف 3 انچز بڑی۔ آرکیولوجسٹ کو ایک بہت بڑا بریک تھرو مل چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابن بطوطہ کی لکھی ہوئی الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کی ڈسکرپشن صحیح ثابت ہو چکی تھی۔ ان کی لکھی گئی ڈسکرپشن کے مطابق جب لائٹ ہاؤس کے دوسرے حصوں کا جب 3D ماڈل بنایا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ ویسا ہی دکھ رہا تھا جیسے کوئٹ فورٹ کی مسجد دکھتی ہے۔ الیگزینڈریا میوزیم میں رکھے لائٹ ہاؤس اسٹیچوز کے دروازوں پر کھڑے اس طرح دکھتے تھے۔ 330 فیٹ اونچا یہ لائٹ ہاؤس اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سٹرکچرز میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ٹاپ پر بڑے بڑے آئینے لگے تھے جو دن میں سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے تھے، جبکہ رات کے وقت ان میں آگ لگا کر روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کے حوالے سے ایکسپرٹس کا اندازہ صحیح نکلا۔ لائٹ ہاؤس کے 42 سال بعد کوئٹ فورٹ کی مسجد لائٹ ہاؤس کو ٹرائبوٹ دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ امید ہے انفو ایٹ فیضان کی یہ کاوش آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی شاندار ویڈیو میں۔ تب تک ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔